قرآن کی قیمت سے ناواقف ہیں. ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. برطانیہ کے آپ نے بارہا سنا ہے، میں نے بھی بیان کیا ہے اور بھی علماء نے بیان کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا، بہت بڑا سرجن. وہ کہتا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا. تو بہت سے مسلمانوں سے اس نے سوال کیا کہ میں تو بنا سکتا ہوں مجھے لگتا ہے. پھر تھوڑی بحث کرتا تھا، اس کو کوئی مطمئن نہیں کر پا رہا تھا. ایک مرتبہ شاہ فیصل وہاں کے دورے پر گئے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ان کی میڈیکل جانچ کے لیے مقرر کیا گیا اور پھر موقع بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ مدینہ والے شہر کے ملک کے ہیں، تو ان سے میں آپ سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھے جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب قرآن کا یہ چیلن پھسپھسا اور بودا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسٹریچر پر ان کا چیک اپ کر رہا تھا. برطانیہ کے نکلنے والا وہ جو اہل حدیث پرچہ ہے سراج مستقیم، اس میں بھی چھپا اور بعض دوسروں میں بھی یہ مضمون لمبا چوڑا چھپا تھا سالوں پیشتر. تو اس نے پوچھا کہ میں آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پروٹوکول کے خلاف نہ ہوں اور برا نہ مانیں، اجازت دے تو میں پوچھوں. بہرحال اجازت دی. تو اس نے یہی سوال کیا کہ قرآن یہ چیلنج کرتا ہے؟ تو شاہ فیصل نے لیٹے لیٹے کہا ہاں چیلنج کرتا ہے. تو کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے جیسا کلام بنا سکتا ہوں. شاہ فیصل وہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ کہا ان کا جواب دینے کی بجائے یہ سوال پوچھنا مجھے عجیب لگا اور یہ بات مجھے تیر کی طرح چبھی. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، میں عربی نہیں جانتا. تو شاہ فیصل نے ہنس کر کہا کہ پھر آپ کیسے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی میں ہے اور آپ عربی جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا، تو اس کا مطلب آپ نے ترجمہ پڑھا. تو ترجمہ تو انسانوں کا ہے نا، جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے وہ ترجمہ انسان نے کیا ہے. تو ترجمے میں انسانوں کی صلاحیت کا دخل اور اس کے اثرات ہوں گے. اللہ کے کلام کی تمام خوبیاں تو ترجمے میں نہیں آئیں گی نا. تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو کہا اگر آپ یہ چیلنج کا جواب دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ عربی زبان سیکھیں. کہا ٹھیک ہے میں یہ ضرور کروں گا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے عربی شعبے کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا اس سے انہوں نے بات کی. برطانیہ کے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ تیار ہو گئے. کہا میں عربی سیکھنا شروع کیا، عربی سیکھتا رہا، قرآن بھی پڑھتا رہا. سال بھر نہیں گزرا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لیا اور میں نے یہ مان لیا کہ میں اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا. وہ مسلمان ہو گئے. لماذا اسلمنا میں بھی یہ واقعہ شاید ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں اس میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو عربی حکم کے طور پر، فیصلے کے طور پر نازل کیا ہے. تو عربی زبان میں جب اللہ نے نازل کیا، اور عربی زبان مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، آسانی سے، اور بہت لذیذ چاشنی والی بڑی بلیغ اور پیاری زبان ہے. اس زبان کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، اہل زبان، زبانوں کے مختلف زبانوں کے جانکاروں نے یہ بات قبول کی ہے کہ بعض خوبیاں عربی زبان میں جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. آگے یہ آیت، آپ آیت نمبر 37 کو دیکھیے.